حج کے بعد گھر آ کے یہ ایکسپیرینس کیا کہ سبحان اللہ جو عبادات آپ حج سے پہلے کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پا رہے ہوتے تھے یا اس میں اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے, حج پہ آنے کے بعد دے بیکم سو ایزی. اسے ہاف ایفرٹ بھی لگا کے وہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ سبحان اللہ آئی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ اینڈ پونڈرنگ کہ یار وجہ کیا ہے اس کے. اینڈ the summary and the crux was کہ یہ گناہ بیسکلی, کہ حج سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان بالکل ایسے آتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے جانا اور ایز اف ہی از اے نیو بورن بیبی. تو پہلے وہ عبادت کیوں نہیں ہو پا رہی ہوتی یا مشکل سے اس میں اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے انسان, اور بعد میں کیوں ایزیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے, از بیکاز گناہ sins have chains and shackles. اور جب بھی ہم دیکھیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو کوئی ہماری عبادت ہم سے چھین لی جاتی ہے. ایون گناہ سے تو انسان کا علم بھی کمزور ہو جاتا ہے, گناہ سے انسان کی رسپیکٹ لوگوں میں کمزور ہو جاتی ہے, گناہ سے تو انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نگاہ خاتون کے ٹخنے پہ پڑ گئی اور کچھ انہوں نے دیکھ لیا تو ہی فیلٹ ڈیفیشنسی ان ہز میموری. سبحان اللہ. سو یہ دیکھیں کہ ہمارے جو گناہ ہے نا بہت بڑی ریزن ہے ہمارے تہجد اور ہمارے عبادات میں رکاوٹ کے. So if we're not being able to pray tahajjud right now and make zikr اور روزے نہیں رکھ پا رہے اور کرنے کے باوجود بھی یا even فرض نمازیں نہیں پڑھ پا رہے تو realize that there are sins. تو ایسے گناہ ہیں جو نے ہمیں روک کے رکھا ہے. تو حج تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے لیکن توبہ استغفار تو لمیٹڈ نہیں ہے نا, تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں. اینڈ when there are sins جو کہ معاف ہوئے ہیں, there are no sins left, تو پھر نیکی کی توفیق بھی انسان کو ہونے شروع ہو جاتی ہے. دس از دا ڈفرینس آئی فیلٹ آفٹر حج الحمدللہ, کہ نیکی کی توفیق ملنے شروع ہو جاتی ہے. اور سلف صالحین رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی کمال کی اسٹیٹمنٹ کہ آسمان سے جو بہترین چیز زمین پہ اتری ہے نا وہ توفیق ہے, اور زمین سے جو بہترین چیز آسمانوں کی طرف گئی ہے وہ انسان کا اخلاص ہے. سو اللہ سے توفیق کا بھی سوال کریں, اور اگر کوئی اعمال یا ایکشنز نہیں ہو پا رہے, چاہے وہ فرض ہیں چاہے نوافل ہیں, اور آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, realize that there are sins that are being done consciously or subconsciously, تو ان سے انشاءاللہ توبہ استغفار کریں اور انشاءاللہ اللہ کو توفیق دے دے گا انشاءاللہ. نظر آپ نے کوئی چیز ویسے تو چھوٹے ایونٹس کافی سارے تھے لیکن میں اس کو زیادہ ریلیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ شاید کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے. سے جو چیزیں مجھے بہت زیادہ ہٹ کی تھی پرسنلی اسپیکنگ, ناٹ جسٹ فار سیئنگ اٹ ہیئر, یہ میں بڑے دل سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ حج کے سفر کے دوران, ابھی بھی لاسٹ ٹائم سب سے اوبیسلی فرسٹ ٹائم جو ہے نا سب سے زیادہ فیلنگ آپ کو آتی ہے, سیکنڈ ٹائم بھی آپ کو آتی ہے, اللہ تعالیٰ جدی میں بتا آپ کی اور چاہت بڑھتی ہی ہے, لیکن جو لرننگ ایکسپیرینس کی بات میں کر رہا ہوں, دو چیزیں جو میں نے سب سے زیادہ محسوس کی اس حج کے سفر, اور یہ میرے لیے ٹیک ہوم لیسن تھے. اور دو چیزیں پتہ تھی لیکن جو وہاں جا کے ہٹ کی بہت زیادہ, وہ ایک چیز یہ تھی کہ اٹ مے ساؤنڈ کاؤنٹر انٹویٹیو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کو حج پہ بلایا ہے, حج پہ بلانے کے بعد آپ کو جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کتنے آسان ہیں. مطلب جو ساری بات آئی انڈرسٹینڈ دا ہول پرسپیکٹیو, گرمی وغیرہ ساری, لیکن میں دیکھا تھا عبادات کے پرسپیکٹیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آسانی اور کتنا اوپن ہینڈڈ معاملہ رکھا ہے کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے تو کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے جو کہ سوائے وہ جو آپ نے رکن یمانی اور اس کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آپ نے تو کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس کے علاوہ کوئی ایسی اسپیسیفک دعا نہیں جو اس چکر میں یہ پڑھنی ہے, اس میں یہ پڑھنی ہے, کوئی ایسی اسپیسیفک دعا نہیں ہے. اچھا یہ شروع میں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی, وہاں جا کے آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات. اس کے آپ کو پتہ ہے حج پہ جانے سے پہلے بندہ بہت ریڈنگ کرتا ہے, چیزیں کھنگالتا ہے, کتابیں کھنگالتا ہے, یہ چیز یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ طواف کر رہے ہیں یہاں پہ یہ معاملہ, آپ مینا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خاص اسپیسیفک عبادات, آپ کو کچھ ایسی اسپیسیفک عبادات نہیں ملتی ہے چند ایک اذکار کے علاوہ. آپ عرفات کی بات کریں, ایک ذکر جو حدیث میں جو ثابت ہے, اس کے علاوہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے کوئی اسپیسیفک ذکر جو بہت زیادہ کرنے کے بارے میں پرسکرپشن ہو. اس کے علاوہ آپ مزدلفہ دیکھ لیں, یہ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں, آپ پورا حج کا سفر تھرو آؤٹ دیکھ لیں. ایون جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یعنی وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کپل آف سینٹینسز, ایک اسٹیٹمنٹ ہے. وہ اٹ ہٹ می ریلی ریلی ہارڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سارے سفر کے دوران جو ڈسکس کرنا ہے ایسنس کا جو سکھانا چاہ رہا ہے, جس کو ہم لب کہتے ہیں نا, لبیک کی اس کی اس کا روٹ ورڈ ہے لب, جو ہے نا جسے لب لباب. ہمیں اللہ تعالیٰ سکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ, آپ نے توبہ کرنا ہے, آپ نے استغفار کرنا ہے, بڑی بڑی کوئی چیزیں نہیں چاہیے آپ سے, آپ صرف اپنے گناہوں کی توبہ کر لو, اپنے سلیٹ کو صاف کر کے اسٹارٹ افریش اور واپس اللہ کے ہو جاؤ.
یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کوئی ممبو جمبو جمناسٹکس نہیں ہے. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں سے صاف ستھرے ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جیسا آپ نے کہا ساتھ لے کے چلے جاؤ. دیٹ از دی اونلی ریکوائرمنٹ. اور آپ اگر یہاں سے اخلاص اور للہیت لے کے چلے جاتے ہو, اگر آپ سنسیریٹی لے کے چلے جاتے ہو, اللہ کے ہو جاتے ہو آپ واقعتاً حقیقی معنوں میں, تو آپ کامیاب ہو. جیسے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اخلاص کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں درکار اس زندگی کے ذریعے. ایک تو یہ